اللہ تعالیٰ آپ سب کا ہمارا یہ سفر قبول فرمائے، اور کل کا مبارک جو دن ہے، ہماری جتنی عبادتیں یہاں پہ ہوئی ہیں، جو عمرے کیے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کی مہر لگوانے کے لیے محبوب کے قدموں میں جا رہے ہیں، تو کل انشاءاللہ ہماری معراجوں کی معراج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں حاضر ہونا، کہ تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدموں میں پہنچا۔ تو مومن کی معراج یہی ہے کہ مومن کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ زندگی میں ہمیں سعادت بخشی ہے، ہم میں سے کئی پہلی بار اور کئی بار بار آ رہے ہیں، تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارا آخری سفر نہ ہو، بلکہ جب تک زندہ ہیں تا دم زیست اللہ ہمیں ادب والی حاضریاں عطا فرمائے۔ کچھ ضروری باتیں سفر مدینہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ مائیں بہنیں بھی جو بیٹھی ہیں پیچھے پردے میں، وہ بھی ان باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ہمارا یہ جو سفر ہے، یہ کوئی نران کغان کا سفر نہیں ہے کہ ہم کسی ٹور پہ آئے ہیں، جو جیسے چاہ رہے ہیں، ہوٹل ہے، کھانے ہیں، بس گھوم لیا، جو چیز پسند آئی، جس کے بارے میں عیب نکال لیے۔ تو یہ ہمارے وہ سفر نہیں ہے جو نران کاغان کے سفر ہوتے ہیں، مری کا سفر ہو گیا، کوئی ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں۔ یہ سفر تو وہ سفر ہے جو قسمت سے نصیب ہوتا ہے، بے شک، سبحان اللہ، اس میں سبحان پیسے والے کا بھی دخل نہیں۔ کروڑوں پتی بیٹھے ہیں جن کو یہ سفر نہیں نصیب، اور قسمت والے ایسے بھی ہیں جن کے پلے کچھ بھی نہیں پھر بھی آئے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے سبحان قافلے میں کئی ایسے ہیں، لیکن اللہ کا کرم ہے وہ یہاں پہ ماشاءاللہ آئے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو یہ سفر ان سفروں کی طرح نہیں ہے پیارے بھائیوں، یہ سفر محض اللہ کا ایک فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا یہ حرم دیکھنا نصیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کا حرم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ان سفروں میں اور اس سفر میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اصل صرف یہاں پہ آ کے عمرے کیے چلے گئے، حاضری دی، گنبد خضرا کی زیارت کی، جا کے بتایا اتنے عمرے کر لیے، یہ کیا وہ کیا، اپنے آپ کو کچھ بدل کے نہ گئے۔ بظاہر تو عمرے کر لیے، بظاہر تو حاضریاں دے لی، لیکن بعض اوقات ایسے عمل بھی ہو جاتے ہیں کہ جس سے انسان اپنے اعمال کو یہیں پہ ضائع کر کے چلا جاتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا، استغفر اللہ، کیونکہ یہاں اس بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے سبحان جس کے اللہ۔ آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ، کہ میرے محبوب کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ آواز کو بھی بلند نہیں کیا جاتا، سبحان اللہ۔ اور واضح طور پہ فرمایا کہ اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس بارگاہ میں حاضری ہو رہی جہاں آنے کے لیے نوری بھی اجازتیں لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ فرشتے ایک بار جس کو حاضری ملے، دیکھیں یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکین گنبد خضرا، سنہری جالیوں کے پیچھے وہ تربت انور، بقعہ نور، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ وہاں پہ باحیات حقیقی اپنی قبر انور میں زندہ موجود ہیں، بے شک، بے شک، بے اور شک۔ آپ کے ساتھ آپ کے دونوں یار حضرت ابوبکر صدیق اور سبحان حضرت اللہ، سیدنا سبحان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی وہاں پہ آپ کے ساتھ آرام فرما ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے کہ 70,000 فرشتے صبح وہاں پہ آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور محبوب پہ درود پڑھتے، جو ایک بار آ گیا قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی، بے شک، بے شک، ایک بار نوری صرف ایک بار حاضری دے رہے ہیں، واہ واہ، گناہگار بار بار جا رہے ہیں، اللہ، سبحان یہ اللہ، اس کا خاص کرم ہے۔ تو سبحان اللہ، ہماری بھی آخری حاضری نہ ہو، اللہ تعالیٰ بار بار نصیب آمین، فرمائے۔ آمین۔ اس کے لیے ادب جو ایک ایسا زینہ ہے کہ یہ ادب اگر ہم رکھیں گے تو بار بار حاضریاں بھی ملیں گی۔ انشاءاللہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں مکہ مکرمہ رب تبارک و تعالیٰ کا مبارک گھر یہاں پہ ہے، لیکن یہاں پہ کچھ جلالی طبیعت ہو جاتی ہے، لوگوں میں بھی ہے، اپنے میں بھی ہو جاتی ہے، آپس میں بھی کئیوں میں ہو گئی، آپس میں بھی کئی گرم سرد ہو جاتے ہیں، ہو بھی جاتے ہیں، ہوئے بھی ہیں، ہوتے بھی ہیں، یہ قافلوں میں دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں جلال اور وہاں جمال ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے گا
کہ جتنا ہم ادب رکھیں گے، میں بس ضروری باتیں ہی ذکر کروں گا، اس طرح کرنے کو تو یہ ذکر کرتے ہوئے پوری رات بیٹھے جائے، مدینہ شریف کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ معراج شریف کا چونکہ آگے موضوع بھی ہے، وہ انشاءاللہ مدینہ شریف میں ہمیں 27ویں معراج نصیب ہو رہی ہے، ماشاءاللہ وہاں ماشاءاللہ پہ انشاءاللہ محفل کا سلسلہ کریں گے اور واقعہ معراج انشاءاللہ وہاں سنیں گے۔ لیکن آج میں کچھ ضروری چند باتیں اس کو توجہ سے سن لیں۔ پہلی بات یہ کہ جس شہر میں جا رہے ہیں وہ شہر مدینہ ہے، دارالایمان ہے، ایمان کا مرکز ہے، اور پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کے پاس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان یعنی وہ کہتے ہیں نا کہاں جا رہے ہیں؟ مدینے جا رہے ہیں، مدینے والے کے پاس جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان کئی اللہ بزرگ مطلب ان سے پوچھا جائے نا کہاں جا رہے ہیں، تو کئی کہتے ہیں کہ مدینے جا رہے ہیں، تو کئی ایسے بھی عاشق ان سے پوچھا جائے کہاں جا رہے ہیں، کہیں مدینے والے سے ملنے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ یاد رکھیے گا کہ یہ مکہ مکرمہ بڑا عظمت والا شہر ہے، بڑی حرمت والی جگہ ہے، لیکن بیت اللہ ہے، بڑا مقام ہے اس کا، لیکن اللہ یہاں رہتا نہیں ہے۔ ایک بات توجہ سے سنیے گا، اللہ رہتا نہیں اللہ ہے، رہنے سے پاک ہے، بے شک وہ پاک مکان سے پاک ہے، وہ جہت سے پاک ہے۔ تو یہاں رب نہیں رہتا، رب کا گھر ہے، لیکن جہاں جا رہے ہیں وہاں مصطفیٰ رہتے ہیں، سبحان اللہ مصطفیٰ موجود ہیں۔ تو ہم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، مدینے والے آقا علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں، سبحان اور اللہ بغیر بلائے کوئی جاتا نہیں ہے، انہوں نے بلایا تو جانا۔ بے شک تو اس سبحان لیے جتنی بڑی بارگاہ ہوگی اس کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک اس حوالے سے سن لیجئے، شہر مدینہ میں سنہری جالیوں پہ اللہ۔ حاضری ہو تو وہاں پہ لوگ جو بھی کریں، آپ کو نہ مجھ سے غرض ہے نہ کسی اور سے غرض ہے، اصل اس بارگاہ میں جو حاضری ہے وہ ادب کے ساتھ ایک بار بھی ہو جائے وہ 100 حاضریوں سے اچھی ہے جو بے ادبی کے ساتھ۔ سنہری جالیوں کے سامنے جو مناظر نظر آتے ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں، کسی نے ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوتا ہے، جوتا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اللہ ایسے بلند کیا ہوا ہوتا ہے، اور جالیوں کے پاس سے ایسے جوتا دوسرا ہاتھ ایسے اٹھا رہے ہوتے ہیں، جالیوں استغفر کی اللہ طرف۔ استغفر جوتا بھی بلند کیا ہوتا ہے، جوتا ان کو پتہ نہیں کس چیز کی اس کی فکر ہوتی ہے کہ کہاں سے گزر رہے ہو اور تمہیں اپنے جوتے کی فکر ہے۔ ایک تو اس کا سلسلہ یوں کریں، اپنا تھیلے جو دیے ہیں وہ باہر کہیں جہاں بھی رکھنے کا سسٹم ہو، جب سنہری جالیوں پہ سلام کے لیے جانا ہے تو جوتے نہیں ہاتھ میں پکڑنا، یہ چیز کا خیال کرنا ہے۔ یہ جوتے پکڑ کے یار وہاں سے گزریں گے، ہاتھ میں جوتے چلے، آپ کہیں گے نیچے کر لوں گا میں ہاتھ، نہیں، اس کا جو بھی آپ نے کرنا ہے، گم ہو جائے باہر سے جو بھی ہو جائیں، یہ ادب کے خلاف ہے کہ جوتا ہاتھ میں ہو اور اس طریقے سے سلام بھی کر رہے ہو۔ پھر دوسرا، کئیوں کا دل ہوتا ہے موبائل آن کر لیتے ہیں، یار یہ یاد بنا لیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، سنہری جالیوں کے پیچھے ایک پردہ لٹک رہا ہے، اس پردے کے پیچھے کریم آقا علیہ السلام اپنی قبر انور میں بحیات حقیقی زندہ ہیں، بے شک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان کے چہرے کے سامنے سے ہم گزر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی ہمارے والدین ہو، پیر و مرشد آ جائیں، ہم ان کے سامنے سے ہوں تو کیا ہم اپنی تصویریں یوں بناتے ہوئے گزریں گے ان کے سامنے سے؟ تو وہاں پہ ایک چیز میرا مشورہ ہے، باہر آپ بنائیں تصویر، ایک یاد ہوتی ہے، ویڈیو بنتی ہے، لیکن وہاں میری گزارش ہے سنہری جالیوں کے سامنے لائیو کالیں چلائی ہوتی ہیں، لائیو کال گھر والوں کو، ادھر سے وہ خاتون ہو رہی ہے، بعض کو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ وہ گھر والے خاتون ہے، اس کی تصویر بھی تو سامنے آ رہی ہے، وہ ایسے کیا ہوتا ہے، اب سارا مجمع وہ عورت کو بھی دیکھ رہا ہے، ادھر سے جالیوں کی طرف کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو نا وہاں پہ کال ملانا یا تصویر یا ویڈیو، سنہری جالیوں کے سامنے اپنا کیمرہ نہ کھولیں، یہ میرا ایک مشورہ آگے، آپ کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ آپ ذوق چاہتے ہیں تو وہاں سے جب گزریں تو وہاں تو سانس بھی جنید اور با یزید بستامی جیسے اپنی سانس اونچا لینا بھی بے ادبی میں شمار کرتا ہے، اللہ کہ وہاں پہ اونچی سانس لے لیا جائے، تو وہاں سے تو بس ہاتھ باندھے ہوں اور سانس بھی اونچا نہ لیا جائے، بڑے ادب کے ساتھ، جیسے ہی وہ مواجہ شریف، یعنی گول دائرہ جو بڑا ہے، یہ درمیان والی جالیاں ہیں، تو گول دائرہ جو بڑا سا ہے اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ ہی ایک اوپر سے کلی لگی ہوئی ہے، گول جو مواجہ شریف ہے، وہ بالکل جب اس جگہ پہ آپ پہنچیں گے تو سیدھا چہرہ انور کے سامنے ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں پہ بس ادب کے ساتھ الصلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وہاں پہ درود پڑھیں، سلام عرض کریں، سبحان اللہ۔ وہاں پہ کھڑے ہونے کا موقع مل بھی جاتا، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، یا لیکن ایک چیز کا خیال کرنا کبھی پیٹھ نہ ہونے پائے۔ اللہ چھوٹا، اس کے بعد بڑے مواجہ شریف کے بعد چھوٹا سوراخ ہے پہلا، وہ
تاجدار صداقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان تو اللہ. وہاں پہ ان کی بارگاہ میں سلام عرض کریں. عربی میں نہ آتا ہو تو آپ اردو میں جیسے السلام علیکم یا سیدنا ابو بکر صدیق، جی جی ٹھیک ہے نا، وہ عربی کے الفاظ آپ کتاب کھولنے لگیں وہ ملے نہ آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ ایسے عرض کر لیں السلام علیکم یا سیدنا ابو بکر صدیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اعلان. وہ الفاظ دیکھتے دیکھتے وہ گزر ہی جائیں، ایسے نہ ہو. پھر اگلا چھوٹا سراغ جو ہے وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان پھر اللہ. دونوں کے بیچ میں آ کے اب دونوں کو عرض کریں السلام علیکم یا شیخین کریمین. واہ واہ شیخین سبحان کریمین دونوں کو کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ کتاب جو رفیق المتامرین اس میں لکھا بھی ہوا ہے. تو وہاں پہ سنہری جالیوں کے پاس جا کے آیت درود والی پڑھ کے ان اللہ و ملائکتہ، یہ مکمل آیت پڑھ کے 80 بار 70 بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. 70 مرتبہ یہ پڑھیں، درود والی آیت پڑھ کے 70 مرتبہ یہ پڑھیں. جی جو حاجت ہوگی جو تمنا لے کے جائیں گے انشاءاللہ وہ پوری ہوگی. پوری ہوگی یہ بڑا انشاءاللہ. پیارا وظیفہ میرے لیے سننے کا 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. جیسے ہی آپ دیکھیں وہاں آپ کھڑا نہ ہونے دیں تو آپ جیسے جالیاں قریب ہوں تو کوشش کر کے آپ آیت پڑھ لیں اور درود پاک یہ پڑھنا شروع ہو جائے. یہ درود پاک پڑھتے رہیں اور یہ 70 بار پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ جالیوں کے سامنے آپ کی نظر میں جالیاں رہیں. سبحان جب اللہ. دروازے سے نکلنا ہے تو وہاں سے لوگ ظاہر ہے ایسے یہاں سے ادھر کو گزریں تو پیچھے پیٹھ جالیوں کی طرف ہو جاتی ہے. تو دروازے سے جب گزریں تو یعنی یہ چل رہے ہیں نا آپ اس سائیڈ کو تو گھوم جائیں، آپ کی پیٹھ ادھر کو ہو جائے اس سائیڈ کو قبلے کی طرف، جالیوں کی طرف پیٹھ نہ ہو. آپ اس چیز کا خیال کرتا ہوں. نکلتے ہوئے بھی دروازے سے گھومیں اس طرح کہ آپ کی پشت جالیوں کی طرف نہ ہو. سبحان تیری جالیوں کے اللہ. پیچھے تیری رحمتوں کے سائے. جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا یہ وہ ہے. بارگاہ ہے. تو یہاں پہ پیٹھ اور پشت نہیں کی جاتی. کئی وہاں پہ دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہاتھ اٹھائیں گے وہ منع کریں گے. دعا کے لیے نہ ہاتھ اٹھائیں. آپ کے دل میں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہاں تو لب بھی کھولنے نہیں پڑتے، جو دل میں مصطفیٰ جانتے ہیں. اس لیے وہاں دعا کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں. آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ظاہر ہے پہلی بات وہ متوع منع کرے گا، پھر آپ کو پکڑ کے یا تو قبلے کی طرف کرے گا، آپ کی پیٹھ ہو جائے گی اس طرف. اس چیز سے بچے. آپ سلام عرض کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے پھر گزریں، باہر کے نکلیں تو وہاں بھی پشت نہ ہو. پھر گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں کرنی، مسجد میں بیٹھ کے سیاست کی باتیں نہیں کرنی، دنیا کی باتیں نہیں کرنی. وہاں پہ ہم جائیں. خدا کی قسم یہ قسمت سے آنا ہوتا ہے. مدینے پاک دے اندر میری اے ہو عبادت ہے، میں تیرے روزے تو نہ نظراں ہٹاواں یا رسول اللہ. گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس جہاں پہ آرام فرمایا اس کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. تو اب سامنے گنبد خضرا اور ہم باتیں کریں، وہاں پہ اپنی باتیں چھیڑ کے بیٹھ جائیں. ملیں گے آپ کو، آپ کے شہر کے بھی ملیں گے، پاکستان کے ملیں گے، بنگلہ کے ملیں گے، سارے بھائی مسلمان ملیں گے. لیکن حال چال پوچھ کے شروع ہو جاتے ہیں، ہاں بھائی تو کیسے کیا کرتا ہے، کیسے آیا. تھوڑی تھوڑی بات شروع ہو گئی نا تو وہ لمبا ہو جاتا ہے. تو پھر باتیں بڑھتی ہیں، تعارف کرواتے ہیں، تم کیا کرتے ہو، میرا کپڑے کا کاروبار میرا. یہ ہم نے خود دیکھا، مشاہدہ ہے. اب باتیں ہم ہی شروع کر لیں یہاں بیٹھے بیٹھے تو تعارف بڑھتا جائے گا تو دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی. تو جب دنیا کی باتیں شروع ہوں گی، اللہ کے بندے تم آئے کس بارگاہ میں جہاں نوری ایک بار آتے ہیں اور تو وہاں بیٹھ کے اپنے ملک کی باتیں کر رہا ہے. تو وہاں پہ اگر کوئی کرے بھی تو خاموش ہو جاؤ، اٹھ کے دوسری جگہ بیٹھ جاؤ. وہاں پہ بیٹھنا ہے، جتنی دیر بیٹھنا ہے ادب سے بیٹھنا ہے اور صرف درود پڑھتے رہنا. سبحان اللہ. جیسے یہاں گزارش کی تھی یہ ختم قرآن، اسی طرح محبوب کی مسجد میں بھی یہ ختم قرآن کی تھی. انشاءاللہ. اپنی عادت بنائیے گا روزانہ میں نے 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جب ٹارگٹ رکھیں گے تو پورا کریں گے. ہمارا کام اور کیا ہوگا وہاں پہ. یہاں بھاگ دوڑ والی عبادت ہے، وہاں بیٹھنے والی عبادت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محبوب کے قدموں میں، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھنا. تو اس لیے عزیزان گرامی اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ ہمارا ادب یہاں جتنا ملحوظ خاطر مسجد کا، پھر مسجد میں جگہیں بدل بدل کے نماز پڑھیے گا. صلی اللہ. خود ہی کسی جگہ، یہ ساری مسجد اب اس جگہ پہ ہے جو محبوب علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کے گھر ہوتے تھے. سبحان جو اللہ. مدینہ شریف کی آبادی تھی وہ ساری مسجد میں آ گئی. سبحان اللہ. جہاں سے گرل اول تو مدینہ شریف میں جوتا، جو عاشق ایسے بھی دیکھیں جو جوتا پہنتے ہی نہیں. ہمیں پاؤں بھی اپنے دھو کے اندر جانا، پاؤں بھی صاف لے کے جانے ہیں. تو یہ نہ کہ گندے پاؤں ہم اندر لے جائیں. تو جہاں گرل ہے نا، باؤنڈری چاروں طرف لگی ہوئی ہے، مسجد کے چاروں طرف گرل ہے، وہاں سے آگے داخل ہو تو وہاں تو جوتا نہ پہنے.
یہ تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جب گرل آ جائے یہ باؤنڈری بتاتے ہیں کہ یہ وہ حصہ ہے جو محبوب کے زمانے میں مدینہ شریف کی آبادی تھی، تو وہاں سے جوتا آگے نہ لے کے جائیں، پھر وہاں سے بھی اگر پاؤں محسوس کریں تو وضو خانے ہیں وہاں پہ نل لگے ہوئے، اپنے پاؤں دھو کر پھر مسجد میں داخل ہوں۔ مسجد میں جب بھی داخل ہونا سیدھا قدم اندر، نکلتے ہوئے الٹا قدم، وہاں پہ جو مرضی جو بھی کر رہا ہے کسی پہ تنقید نہیں کرنی، ہم نے اپنے آپ کو بس ادب میں رکھنا ہے۔ ہم کسی کا محاسبہ نہیں کرنے جا رہے کہ کون کیسے کر رہا ہے، کوئی قرآن کیسے پڑھ رہا ہوگا، کوئی کیسے بیٹھا ہے یا یہاں پہ ہے، ہم کسی کے محاسب نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کتنا ادب کر رہا ہوں، میں کتنی یہاں سے برکتیں حاصل کر سکتا ہوں۔ تو یہ مسجد میں جگہ بدل بدل کے نماز پڑھیے گا۔ جنت البقیع وہ مبارک قبرستان ہے جہاں پہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بھی ہیں اور صحابہ بھی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کرام میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سیدنا امام زین العابدین ہے، حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن مجتبیٰ، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ وہاں پہ موجود ہیں، اور اس میں کتنے صحابہ، میں اب نام نہیں اتنے مطلب اتنے صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، اس کے اندر حاضری کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ میرے شیخ نے ادب سکھایا ہے، پہلی دفعہ ایک دفعہ چلے گئے تھے، اس کے بعد نہیں گئے، دروازہ کھلتا ہے وہاں پہ، عصر کے بعد بھی لوگ اندر جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو اب راستے بنے ہوئے ہیں، یہ راستے پہلے نہیں تھے، یہ اب کے بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے باقاعدہ سیدہ کائنات کا بھی مزار پر انوار تھا، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کا مزار تھا، تو انہوں نے یہ سارا کچھ ختم کر کے ایک بار بلڈوزر چلا کے پھر نشانیاں بنائی ہیں۔ اہل بیت کی نشانیاں وہی ہیں، پرانی موجود ہیں، صحابہ کی بھی، حضرت عثمان غنی کی بھی، لیکن راستے انہوں نے بعد میں بنائے۔ اب راستے جو بنے ہیں وہ بنے ہیں کئی مزاروں کے اوپر سے، مبارک قبروں کے اوپر سے۔ اب وہاں جوتے پہن کے قبرستان میں جانا، عام مسلمان کی قبر کے اوپر پاؤں رکھنا حرام ہے، عام مسلمان، عام، اور وہاں تو صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، اولیاء ہیں، تو جو اندر جاتے ہیں نا جنت البقیع کے اندر، میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ علماء نے فرما دیا کہ کوئی فتویٰ کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم حرام کے مرتکب ہو گئے، لیکن ہمیں نہیں پتہ وہاں جو راستے بنے نیچے پتہ نہیں کس صحابی کی قبر ہے، اہل بیت میں سے کسی افراد کی قبر ہے، تو اس لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جب بھی کسی بزرگوں کی بارگاہ میں جائے تو قدموں والی سائڈ سے حاضری دینی چاہیے، قدموں والی سائڈ سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جنت البقیع کا جو آخری روڈ والا حصہ ہے نا، آخری روڈ والا حصہ، اگر اس سائڈ سے ہم گھوم کے جائیں گے، یعنی یوں کہ یہ ادھر سے دروازہ ہے جو مین گنبد خضرا سے آئیں گے تو یہاں سے مین دروازہ جنت البقیع کا، اس کا جو اس سائڈ پہ دروازہ روڈ کی طرف، اب تھوڑا چلنا پڑے گا، وہاں سے جا کے جو درمیان میں حصہ آئے گا وہاں ایک چھوٹا دروازہ لگا ہوا ہے، وہاں سے دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ سارے جنت البقیع والوں کے قدموں میں کھڑے ہیں، دوسرا گنبد خضرا بھی سامنے مصطفیٰ کے قدموں میں بھی کھڑے ہیں، سبحان اللہ۔ سامنے گنبد خضرا بھی ہے، وہاں سے پھر بندہ جب دعا کرتا ہے نا تو کبھی سیدہ کائنات کا وسیلہ حضور کو پیش کرتا ہے، واہ واہ، کبھی اماں عائشہ وہاں آرام فرما، سبحان پیاری اللہ، اماں عائشہ جن سے پیارے آقا علیہ السلام بے حد محبت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ پتہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نا نبی پاک علیہ السلام اپنی ازواج کے پاس جایا کرتے تھے نا، کبھی ایک دن فلاں زوجہ، ایک دن فلاں زوجہ، جس دن باری ہوتی نا اماں عائشہ کی تو ہم نے تحفے تیار کیے ہوتے کہ آج سرکار علیہ السلام آئیں گے اماں عائشہ کے پاس، تو ہم تحفے پیش کرتے تھے، بیچتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ کے گھر جب جاتے تھے حجرے میں تو اس سے چاہتے کیا تھے، یبتغون رضا اللہ و رضا الرسول او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ تحفے بیچ کے جب اماں عائشہ کو تحفہ بھیجیں گے تو حضرت عائشہ خوش ہوں گی، جب وہ خوش ہوں گی تو سرکار بھی خوش ہو جائیں گے، سبحان اللہ، ہم ان سبحان کی اللہ۔ رضا چاہتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ہماری ماں ہیں، ان کے حجرے میں آج میرے مصطفیٰ موجود ہیں، سبحان اللہ، سبحان اماں اللہ۔ عائشہ وہاں موجود ہے، وہاں سے نا وسیلے پیش کیے جا سکتے ہیں، سیدہ کائنات کا، امام حسن کا، صحابہ کا، تو اس راستے سے ادھر سے حاضری دیں گے تو سارے اہل بیت کرام کے آپ قدموں میں کھڑے ہوں گے، باہر سے وہ نظارہ بھی آتا ہے کیونکہ اگلا حصہ اونچا ہے، ادھر سے نیچا ہے، تو آپ قدموں میں کھڑے ہوں گے، ایسے سارے جنت البقیع والے بھی، اور سامنے گنبد خضرا بھی ہے، تو بڑا نظارہ، یقین کریں ذوق ملتا ہے۔ رات میں حاضری دے لیں، عصر کے بعد چاہے ادھر سے چلے جائیں، تو اصل یہ طریقہ اختیار کیجیے گا، اندر
جانے سے بچیے گا. یہ مشورہ ہے آپ سے. اندر جائیں گے نہ جانے وہ راستے کہاں کہاں سے بنے ہیں, تو کس راستے کے نیچے کوئی قبر ہو, تو اس چیز کا خیال کرنا. کریں گے انشاءاللہ. کھانے کے متعلق ذہن میں رکھیے گا, کھانے ہم اپنی طبیعت کے مطابق کھاتے ہیں. پاکستانی کھانے, کراچی کا مطلب ذائقہ, پنجاب کا جو ہمارے شہر ہیں, تو یہاں پہ ہماری پسند کے نہیں بھی ملتے کھانے. کسی میں کھانے میں ٹیسٹ میں کچھ ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے. تو کبھی بھی محبوب کے شہر میں یا یہاں نقص نہیں نکالنا, کسی چیز کو برا نہیں کرنا کہ کھانا نہیں اچھا, یہاں کا دہی کھٹا ہے, یہاں کا یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ اچھی نہیں ہے. یاد رکھو سب اچھا ہے, ہم اچھے نہیں. ہم اللہ گناہوں کے مریض ہیں, ہمارا ذائقہ اندر گناہوں کی وجہ سے خراب ہے. محبوب کے شہر کی تو گرد میں بھی ہوا اللہ نے شفا رکھی ہے. بے شک نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سبحان میرا شہر مدینہ المدینۃ کالکیر, میرا شہر مدینہ لوہار کی بھٹی کی طرح ہے. لوہار کی بھٹی, فرمایا لوہار اس کے اندر لوہے کو ڈالتا ہے تو وہ بھٹی کیا کرتی ہے, اس کے میل کو چیل کو دور کرتی ہے. میرے شہر مدینہ میں جو آئے تو میرا شہر مدینہ بندے کے گناہوں کے میل دور کر دیتا. تو مدینہ شریف کی ہوا, فضا, وہاں کی خاک گرد بھی جوڑتی ہے, اس میں بھی شفا ہے. بے شک بے شک ہاتھ دھونا سبحان سنت ہے. بے شک ہاتھ دھونا کیا ہے؟ سنت ہے. کھانے کے لیے ہاتھ دھونا سنت. سنت کی نیت سے دھو لیجئے گا. اس نیت سے نہ دھوئیے گا کہ مٹی لگی ہوئی ہے تو میں دھو رہا ہوں, نہیں, اس مٹی میں بھی شفا ہے. سبحان اللہ. سنت کی نیت سے دھونا چاہیں. اور یہاں پہ عمرے میں دیکھیں کتنی بھاگ دوڑ ہوتی ہے, مدینے میں بھی عمرہ ہوتا ہے. اب کرنا چاہیں, بڑا پیارا آسان موقع ہے, اور یہ غریبوں کا بھی خیال رکھا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سب سے پہلے جس مسجد کی بنیاد رکھی, آپ نے فرمایا جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے 2 رکعت اس مسجد میں 2 رکعت پڑھے, اللہ مقبول عمرے کا ثواب. سبحان اللہ. وہ عمرہ ہے مسجد قباء کے اندر 2 نفل پڑھنے کا. سبحان اللہ. قباء کی وادی, یہ انشاءاللہ وہاں بھی ذکر ہوگا, اس کے فضائل بھی بتائیں گے. میں صرف سیدھا 1-2 باتیں کروں اور ختم کروں. میرے محترم بھائیو, قباء میں قباء کی مسجد, قباء کی وادی, وہ بڑی ہی پیاری وادی, وہاں بڑا سکون ہے. کیونکہ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تو سب سے پہلے قباء میں قیام فرمائے. بے شک بے شک. قباء میں 2 رکعت پڑھنا عمرے کا ثواب ملتا ہے. سنت یہ ہے ہفتے کے دن, کس دن میں بولیے؟ ہفتے کے دن. ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد نبی پاک علیہ صلی السلام اللہ پیدل قباء جاتے تھے. اللہ وہاں اللہ. جا کے چاشرات پڑھ لیں, آپ 2 نفل پڑھ لیں تو عمرے کا ثواب ملے گا. گیٹ نمبر 6, اور یہ جس سائڈ پہ ہماری رہائشیں ہیں تو وہاں سے اب راستہ بڑا پیارا بنا دیا انہوں نے, سیدھا آپ کو بھولے گا بھی نہیں, سیدھا راستہ آپ کو قباء میں لے جائے, اور واپسی بھی وہی راستہ پا سکتے. پیدل جانا چاہیں پیدل بھی ایک نظارہ دیکھیں, ورنہ گاڑیاں وہاں سے 2 ریال 3 ریال 4 ریال جو بھی ہے تو گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ قباء, تو یہ عمرہ بھی کوشش کر کے روزانہ کر لیجئے. سبحان اللہ. یہاں دوڑ ہے نا کہ روزانہ عمرہ, تو وہاں کا عمرہ بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ موقع نہیں بار بار نصیب ہونے. دوسرا, باہر بھی چلتے ہوئے گنبد خضرا کی طرف پشت نہیں کرتے. جب ہماری نظر سامنے گنبد خضرا آ جائے نا, اب اپنی باتیں ختم, اب کیا پڑھنا ہے, نبی پاک علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ چیزیں میں رکھیے گا. گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے باتیں نہیں کرنی. وہاں بلیاں ہیں, بڑا پیار کرتی ہیں, وہاں کی چیزیں, در و دیوار, گلیاں, وہاں تھوکنا نہیں ہے, کوئی چیزیں نہیں پھینکنی, گندگی نہیں پھینکنی, کوئی میل کچیل نکال کے صفوں پہ نہیں لگانا. یہ تو عام مساجد کے اندر بھی ادب ہوتا ہے, یہ تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مسجد ہے. حدیث سنیے, مکے کے اندر کے لوگ کہتے ہیں یہاں دن زیادہ گزاریں, وہاں دن جو ہے وہاں ثواب کم ہے, یہاں ثواب زیادہ ہے. کچھ کہتے ہیں وہاں دن زیادہ گزرنے چاہیے. حدیثیں پڑھتے ہیں تو حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ حرم کی 1 نماز 1,00,000 نماز کا ثواب. جی بے شک بے شک. تو کہتے ہیں جی مکے میں ثواب زیادہ ہے. تو مدینہ منورہ میں ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی مسجد میں 1 نماز 1,000 رکعت کے برابر, اور ایک حدیث کے مطابق 50,000 نمازوں کے برابر ہے. سبحان اللہ. اچھا, یہ 50,000 والی لے لیں روایت. میں ایک اور حدیث پڑھتا ہوں, پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں. میرے محترم بھائیو, دوسری حدیث یہ ہے کہ وہاں پہ ترکی مسجد کے پاس ایک مسجد ہے, ترکی اسٹیشن کے اندر, وہ وائٹ رنگ کا گنبد ہے اس کا, وہ مسجد آج مسجد سقیہ, مسجد سقیہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پہ کنواں بھی ہے, اندر مسجد بھی ہے. وہاں پہ ایک بار آپ تشریف فرما تھے تو آپ نے نا وہاں کھڑے ہو کے مدینہ شریف کے لیے برکت کی دعا مانگی تھی. آپ جی. آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ
مکے میں برکت کی دعا تجھ سے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی، مدینے میں برکت کی دعا تجھ سے تیرا حبیب کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ مکے میں ابراہیم علیہ السلام نے برکت کی دعا کی وہاں کے پھلوں میں، یا اللہ مدینے میں میں دعا کر رہا ہوں، مکے کو حرم تیرے خلیل نے بنایا، مدینے کو حرم تیرا حبیب بناتا۔ سبحان اللہ، پھر سبحان عرض کرتے مولا مکے مدینے کے مد میں سا میں، یہ برتن ہے ماپنے والے، مد سا یہ ماپنے والے برتن ہیں، عرض کی مدینے کے مد میں مدینے کے سا میں برکت عطا فرما اور مکے سے دگنی برکت عطا فرما۔ اللہ اکبر، سبحان اس بات اللہ، پہ غور کیجئے، مکے سے دگنی دگنی۔ اب مکے میں کتنی برکت ہے؟ ایک نیکی یہاں ایک لاکھ کے برابر، ایک نماز کتنی بول دو؟ 1,00,000 نمازوں، بول رہے ہیں لیکن بات مجھے بھی پتا چلے 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اور وہاں محبوب دعا کیا کر رہے ہیں؟ مدینے میں مکے سے دگنی برکت عطا، ایک کا 1,00,000 کا دگنا کتنا ہوگا؟ 2,00,000، 2,00,000 ہو گیا۔ پھر 50,000 اوپر سے فرمایا وہاں ارے عاشقوں ایک نیکی 2,50,000 کے برابر۔ سبحان اللہ، اعلیٰ سبحان حضرت پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پاس بات پہنچی وہ افضل ہے یہ افضل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، اور عبادتیں ریاضتیں کرنے والے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی۔ ہاں، تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام جب تک مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب حضور مدینے میں چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا، سبحان آج اللہ، بھی سبحان سرکار اللہ، علیہ السلام وہاں موجود ہیں، بے شک، بے وہاں شک، موجود ہیں، الحمدللہ، بحیات حقیقی زندہ ہیں، ہم زندہ نبی کے پاس جا رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں زندہ اور غلاموں کا سلام سنتے ان کے چہرہ انور کے سامنے سے گزریں گے۔ بے شک، بے یہ شک، کم ہے، وہ کہا نا کہ شرم عیسیاں سے نہیں سامنے آیا جاتا، یہ بھی کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے اور مصطفیٰ کے شہر میں پہنچ جائیں، تو جتنا ادب کر سکیں گے ہوٹل قریب ہی ہمارے مرکزیہ میں ہے، پھر بھی شہر مدینہ میں ہے، تو خیال کرنا ہے وہ سارا حرم ہے۔ حرم صرف مسجد کو نہیں کہتے، جبل عیر سے لے کے احد پہاڑ کے پیچھے ایک مقام ہے وہاں تک مدینہ حرم ہے۔ کئی وہ زیارتوں پہ جاتے ہو جلدی چلو جی حرم دی نماز پڑھنی ہے، ارے اللہ کے بندے قباء بھی حرم میں ہے، قبلہ تین بھی حرم میں ہے، سید الشہداء بھی حرم میں ہے، تیری وہ نماز اتنا ہی ثواب ہے، کئی بھاگتے جی وہاں جا کے ہماری نماز ثواب نہ کم ہو جائے۔ تو دوسرا 40 نمازیں پوری کرنی ہے، 40 نمازوں کی فضیلت ہے، لیکن یہ کوئی واجب یا فرض نہیں ہے کہ کوئی کہہ دیتے یا 40 نہیں پڑھ پائے ہماری تو نمازیں نہیں 40 ہوئی، تو یاد رکھیے گا اس کی فضیلت بڑی ہے، کوشش کریں نماز مسجد میں ادا کریں، محبوب علیہ السلام کی مسجد میں۔ مسئلہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم مسافر ہیں، ہم کیا بولو مسافر پہ ایک تو جمعہ نہیں ہوتا، دوسرا عصر کی اذان یہاں بھی پہلے ہوتی ہے اور وہاں بھی پہلے ہی ہو جاتی ہے، فقہ حنفی کے مطابق 4:45 بجے عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، ایسے 5 بجے، تو 4:45 سے پہلے عصر اگر آپ نے جماعت سے پڑھ لی ہے تو 4:45 کے بعد 2 فرض قصر کے پڑھنے آپ نے، 2 فرض عصر قصر کے آپ نے پڑھنے، یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، نام اختلافی باتیں کرنے آئے یہاں پہ اس موضوع پہ کریں، ہم جو ہیں وہی یہاں سے واپس جانا ہے، جس عقیدے پہ ہیں اسی عقیدے پہ جانا ہے انشاءاللہ، ہم کسی کو دیکھ کے عقیدہ نہیں بدلتے، عقیدہ وہی ہے جو ایک مضبوط ہے، انشاءاللہ، صرف یہ کام کرنا ہے، ہم کوئی اختلافی بات نہیں کرتے، آپ جماعت سے پڑھیں، بعد میں 2 فرض قصر ضرور پڑھنے، 2 فرض قصر، مثلا فجر پڑھی ہے تو فجر کے 2 فرض پھر آپ نے پڑھنے، ظہر پڑھی ہے تو 2 کے اس کے بھی 2 فرض قصر ضرور پڑھنے، عصر پڑھی ہے تو عصر کا آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھ لیا تو 4:45 بج جائیں جب تو کھڑے ہو کے 2 فرض پڑھ لیجیے، مغرب اذان ہوتے ہی وہ لوگ نفل پڑھتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے 3 فرض پڑھ لیجئے گا، عشاء اس کے بھی 2 فرض، 4 جماعت سے پڑھے ہیں تو 2 فرض، یعنی کمی نہ ہو ہماری زیادتی ہو جائے، اللہ اکبر، سبحان میری سب سے گزارش ہے ایسا نہ ہو کہ ہم کمی میں چلے جائیں، میں نہ فقہی بحث چھیڑ رہا ہوں نہ میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں، جو عقیدہ ہمارا ہے جو پاکستان میں تھا وہی یہی ہے، وہی محبوب کے قدموں میں بھی ہے، انشاءاللہ، یہ انشاءاللہ، ہم کوئی بحث نہیں کرنی ہے کسی مولوی سے کسی متوع سے، بحث نہیں کرنی، وہاں بحثیں کرنے نہیں آئے، دیکھو کن کی بارگاہ میں، بات آواز نہیں اونچی ہونے دینی، نماز اپنی قصر ضرور پڑھنی، بولو انشاءاللہ، یہ نہ کل کہیے گا ہمیں مسئلہ نہیں بتایا، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں کہ اکھڑتے رہتے کہتے کوئی نہیں اتنے بھی اسی آ کے 2 پڑھیے، نہ میرے دوست اگر اکیلے بیٹھ کے مجھ سے بات کرنا چاہو پھر میں آپ کو مفسدات صلاۃ بھی بتاؤں گا، میں عقیدے کا فرق بھی بتاؤں گا، لیکن
میں مطلقاً سب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 2 فرض قصر علیحدہ ضرور پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ آخری بات یہ کہ مدینہ منورہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات حقیقی زندہ ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں حاضری کا معمول فرشتوں کا طریقہ ہے، صحابہ باقاعدہ حاضری کے لیے جاتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ان کی والدہ نے فرمایا بیٹا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ عرض کی اماں جان 2-3 دن ہو گئے حاضری نہیں دی۔ فرمایا آج جاؤ اور میرا سلام بھی عرض کرنا، میرے لیے بخشش کی دعا کروانا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے میں گیا، عصر مغرب پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو آپ نہ بیٹھے کچھ ذکر و اذکار کرتے رہے۔ عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء پڑھائی تو آپ عشاء پڑھا کے اپنے حجرے کی طرف چل پڑے، تو میں جلدی سے پیچھے کہ ماں کے لیے دعا کروانی ہے۔ اللہ تو جیسے میں پیچھے چلا تو نبی پاک علیہ السلام نے مڑ کے نہیں دیکھا، فرمایا کون ہے؟ حذیفہ ہے، جا اللہ تجھے تیری ماں کو بخشے۔ سبحان اللہ تو پھر فرماتے کہ کہنے لگے کہ میں تو یہی کہنے آیا تھا، تو واپس جانے لگے تو فرمایا حذیفہ ادھر آ، تجھے خوشخبری دوں۔ میں اس لیے جلدی چلا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے اور آج میں نے اللہ سے اجازت مانگی، یا اللہ اجازت دے تیرے نبی کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے، تو اللہ نے اجازت دی۔ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب سے کہنا تیرے دونوں بیٹوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ تو صحابہ حاضری دینے جاتے تھے، اس لیے وہاں پہ کوتاہی نہ کیجیے گا۔ جن آپ کہہ رہے ہیں نا 8 ہیں یا 10 ہیں، یہ پتہ نہیں چلنا کیسے گزر گئے، یہ پتہ ہی نہیں چلنا۔ قدر کر لیجئے گا، نمازیں وہاں پہ کوشش کریں، رات کو اگر لیٹ ہو گئے نا آپ جاگتے ہوئے تو پھر جاگتے رہیں، فجر پڑھ کے سوئیں، فجر پڑھ کے سوئیں، ورنہ لیٹ سوئے تو فجر نہ پڑھی، کہیں ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اس چیز سے بچنا ہے، جو قضا ہوئی وہ یہیں ادا کر کے جائیں، کوئی ایسی نماز ہمارے ذمے نہ ہو۔ اور آپس میں آج چونکہ یہاں پہ آخری رات ہے، خانے وال کے احباب اور کراچی کے 2 دن کے لیے واپس آئیں گے، جو فیصل آباد سے آئے ہیں وہ وہیں مدینہ شریف سے واپس چلے جائیں گے، تو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے یقیناً ہم ادب نہیں کر سکے، یہ سچی بات، ہم نکمے لوگ ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا مقدس شہر ہے، میرے نبی علیہ السلام کی یہاں ولادت ہوئی، 53 سال میرے نبی نے گزارے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان گلیوں میں آپ کے قدم لگے ہیں، یہ مسفلہ محلہ ہی جناب ابو بکر صدیق حضرت عمر کا ہے، صحابہ کا یہ محلہ مسفلہ، تو یہاں پہ نبی پاک علیہ السلام نے وقت گزارا ہے۔ حرم ہے، مسجد کا کتنا ادب ہے، ہم مٹی بھی چلی گئی ہوگی اندر، تو آج رات 2 رکعت صلاۃ التوبہ، 2 رکعت صلاۃ التوبہ توبہ مسجد میں جا کے حرم میں پڑھیے گا، اللہ سے معافی مانگیے گا کہ یا اللہ تیرے حرم کا ہم ادب نہیں کر سکے، یہ نہیں کہ اگر ہوا ہے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ادب نہیں ہو سکا، مسجد کے اندر باہر ہم سے جو بے ادبیاں ہوئی یا اللہ ہمیں معاف کرے۔ آمین آمین۔ یہ معافی مانگنی رو کے مانگیے گا۔ اس کے بعد اب کسی وقت آپس میں بھی کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، غیبت کی ہے، تو آپس میں بھی ایک کمرے میں رہنے والوں سے